دنیا میں جانوروں کی بے شمار اقسام موجود ہیں، جن میں سے بیشتر ہمیں اپنے ارد گرد دکھائی بھی دیتے ہیں، لیکن کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو کہ انتہائی خاص اور نایاب ہیں اور یہ ہر جگہ نہیں پائے جاتے۔ اس وجہ سے بہت کم لوگ ان سے واقف ہوتے ہیں۔ آج کا جو ویڈیو ہے وہ میں کچھ ایسے ہی جانوروں پر بنا رہا ہوں۔ نمبر 1 پر جو چیز آ رہی ہے وہ ہے جی گوبلن شارک۔ یہ ایک نایاب شارک ہے جسے بعض اوقات لیونگ فوسل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شارک دنیا بھر کے سمندروں میں پائی جاتی ہیں اور 100 میٹر 330 فٹ سے بھی زیادہ گہرائی میں رہتی ہے۔ نمبر 2 دا پانڈا آنٹ۔ اس کیڑے کی 3000 سے زائد اقسام ہیں اور یہ چلی میں پائی جاتی ہے۔ اس کیڑے کو انتہائی دردناک کاٹنے کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ سیاہ اور سفید رنگ کے اس کیڑے کو پانڈا چیونٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمبر 3 گلوکس اٹلانٹک۔ اس جانور کو بلو ڈریگن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ نیلے سمندر میں پائے جانے والے گھونگھے کی ایک قسم ہے۔ آپ اسے گرم پانی کے سمندر میں بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ مینٹس شرمپ۔ اس عجیب و غریب دکھائی دینے والی جانور کو سمندری ٹڈی دل اور جھینگوں کا قاتل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گرم اور نیم گرم پانیوں میں پائے جانے والے انتہائی عام شکار کرنے والے جانوروں میں سے ایک ہے۔ دا سیگا اینٹلوپ۔ یہ جانور پورے ایشین اسٹیپ میں پھیلا ہوا ہے اور یہ اپنی انتہائی غیر معمولی بہت بڑی اور لچکدار ناک کی وجہ سے مشہور ہے۔ دا بلو پیرٹ فش۔ یہ چمکدار نیلے رنگ کی خوبصورت مچھلی بحیرہ اوقیانوس کے پانیوں میں پائی جاتی ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اپنے وقت کا 80% صرف خوراک کی تلاش میں صرف کر دیتی ہے۔ انڈین پرپل فراگ۔ یہ مینڈک انڈیا میں پایا جاتا ہے اور یہ اپنے عجیب و غریب جسم اور غیر معمولی نوکدار منہ کی بدولت جانا جاتا ہے۔ یہ سال میں صرف 2 ہفتے زمین پر گزارتا ہے اور باقی تمام عرصہ زیر زمین رہتا ہے۔ شوائبل۔ اس پرندے کی چونچ سارس کی چونچ سے مشابہت رکھتی ہے اور یہ اسی حوالے مشہور بھی ہے۔ اس پرندے کو قدیم مصری اور قدیم عرب پرندے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ اوکاپائی۔ یہ جانور وسطی افریقہ کے ملک کانگو میں پایا جاتا ہے۔ جسم پر زیبرے کی مانند دھاریاں موجود ہونے کے باوجود در حقیقت یہ زرافے سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ نارویل۔ یہ ویل آرکڈ میں پائی جاتی ہے اور گزشتہ 1000 سالوں سے اپنے گوشت اور دانتوں کے باعث وہاں کے مقامی افراد کے درمیان اسے انتہائی قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ تاہم یہ ویل آب و ہوا کی تبدیلی کے معاملے میں انتہائی حساس واقع ہوتی ہے۔